بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بینک ریکنسلیشن. دوستو، ریکنسلیشن کا مطلب ملانا ہے، تو پھر بینک ریکنسلیشن کا مطلب بینک کے حسابات سے ملانا ہے. دوستو، اصل واقعہ یہ ہے کہ ایک کتاب ہم اپنے بینک سے متعلق بناتے ہیں جس میں چیک پے آرڈر وغیرہ کا لین دین لکھتے ہیں. بالکل اسی طرح بینک بھی ایک اکاؤنٹ یا ایک اسٹیٹمنٹ ہمارے لیے بناتا ہے. بس ان دونوں اکاؤنٹس یا کتابوں کو آپس میں ملنا چاہیے. اسی عمل کو بینک ریکنسلیشن کہتے ہیں. بڑی کمپنیوں میں جو شخص ریکنسلیشن بناتا ہے اس کو لوگ علامہ اقبال سے تشبیہ دیتے ہیں. کمپنیوں میں بڑے بینک کا اکاؤنٹ ریکنسائل کرنے والا بڑا اکاؤنٹنٹ کہلاتا ہے. لیکن بات صرف اتنی سی ہے کہ اگر بینک بیلنس کو بیس مان کر ریکنسلیشن بنایا جائے تو پہلی بات یہ ہوگی کہ جو رقم یا چیکس ہم نے دے دیے ہیں اور کسی وجہ سے بینک سے نہیں نکالے گئے ان کو کم کر دیتے ہیں، یعنی لیس کر دیتے ہیں. بس آپ یہیں رک جائیں اور سوچیں کہ دوسری بات کیا ہو سکتی ہے. یعنی یہ کہ اگر رقم بینک نے ادا کی ہے تو اس کو جمع کر لیں، یعنی ایڈ کر دیں گے. یہ تو ایک سانس میں دو اصول ہو گئے. اب اگر ان دونوں اصولوں کو الٹ دیا جائے تو پھر 4 اصول بن جائیں گے، اور پھر اگر ان چاروں کو الٹ دیا جائے تو 8 اصول بن جائیں گے. اب اگر میں بنانے میں کوئی غلطی کرتا ہوں تو پھر آپ اس کو صحیح کر دو، بینک ریکنسلیشن صحیح ہو جائے گا. دوسرے لفظوں میں ہم نے ایک فل ان دا بلینکس والا فارم بنایا ہے. اگر اس کو ہم صحیح بھر دیں گے تو ریکنسلیشن خود بخود ہو جائے گا. آئیے اب سب سے پہلے خالی فارم پر اسٹیٹمنٹ کی اسٹڈی کرتے ہیں. یہ ہمارے سامنے خالی فارم ہے اور سب سے اوپر آپ دیکھیے گا کہ بینک ریکنسلیشن اسٹیٹمنٹ لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہاں پر بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ، یہ دیکھیے سب سے آخر کالم میں آ گیا. ٹھیک ہے، پھر یہ وہی جو ہم نے پہلی بات کہی تھی کہ لیس اے کے اندر ہے لیس پیڈ بائی دا کمپنی بٹ ناٹ بائی دا بینک، بٹ ناٹ پیڈ بائی دا بینک. اب یہ 4 پارٹیاں یہاں پر، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہیں 4 پارٹیاں، ان چاروں پارٹیوں کے چیک ہم نے ان لوگوں کو دیے، لیکن ان پارٹیوں نے کیا کیا، کسی بھی وجہ سے بینک میں پریزنٹ نہیں کیا، اور یہ سب کے سب آؤٹ اسٹینڈنگ ہو گئے. تو ہم نے اس کی یہاں پہ ایک لسٹ بنا دی. ٹھیک ہے، پھر اور یہاں پر دیکھیے اس جگہ پر یہ ٹوٹل آ گیا. اب ہم دوسری بی جو سچویشن کیا ہے، یہاں پر بی سچویشن یہ ہے ریسیو بائی دا کمپنی بٹ ناٹ ریسیو بائی دا بینک. ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ 3 پارٹیاں ہیں، یہ تینوں پارٹیاں جو چیکس ہیں یہ ریسیو بائی دا کمپنی تھا. ٹھیک ہے، ان کی ہم نے لسٹ آؤٹ کر دیا. ٹھیک ہے، تینوں کو سی کے اندر ہم گئے ہیں، یہاں پر ہم ایڈ کر رہے ہیں پیڈ بائی دا بینک. بینک نے جو پے کیا ہے بٹ ناٹ پیڈ بائی دا کمپنی. بینک نے ان تمام چیزوں کو، یہ جو ہے ان کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو لسٹ آؤٹ کر دیا گیا، یہ لسٹ آؤٹ کیا ہے، ایڈ کر رہے ہیں پیڈ بائی دا بینک. بینک نے پیڈ کیے ہیں بٹ ناٹ پیڈ بائی دا کمپنی، لیکن کمپنی نے ان کو پے نہیں کیا ان سب کو. ٹھیک ہے جی، یہ جو بھی ہیں آپ کے سامنے یہ دیکھ رہی ہیں، یہ 3 پارٹیاں یہاں پہ آ رہی ہیں، تینوں کی تینوں پارٹیاں. صحیح ہے، یہ آ گئے سب کے سب. اب ذرا صحیح نیچے آ جائیں. نیچے یہاں پر ہم ایک اور چیز آ رہی ہے، یہاں پر نیچے آپ دیکھیں گے یہ لیس ریسیو بائی دا بینک بٹ ناٹ ریسیو بائی دا کمپنی. یہ 2 پارٹیاں ہیں، یہاں پر ریسیو بینک نے ریسیو کیا بٹ ناٹ ریسیو بائی دا کمپنی، لیکن کمپنی کو نہیں پتہ چلا، اس نے ریسیو نہیں کیا. اب یہ ہم اوپر سے ہم یہ بھرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اوپر سے بالکل اوپر سے یہاں بھی ہمیں کچھ نظر آتا ہے، خانے کے اندر آتے چلے آتے ہیں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے جو ہم نے لیا تھا سب سے اوپر جو ہم جاتے ہیں تو یہاں پر جب ہم آئیں گے اس جگہ پہ، یہ ہمارا بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے،
اس کے بعد ہم اس خانے کے اندر تمام رقمیں لیس والی لکھ دیں، اس میں سارا ایڈ والی لکھ دی، یہاں پر ہم نے پھر ایڈ والی لکھ دی، اور آخر میں ایک بار پھر ہم نے لیس والی لکھ دی، ٹھیک ہے نا. اور پھر اس طرح کرتے کرتے جب ہم ادھر آئیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس بیلنسز پر کیش بک آ گیا، ٹھیک ہے. اب یہ جو صورتحال ہمارے پاس ہے، ہم اس طرف آتے ہیں، دوسری طرف یہ پر ایک اور ہمارے پاس بلینک اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے ہے، اور اس بلینک اسٹیٹمنٹ کے اندر آپ کے پاس تمام چیز وہی ہے جو ہم نے پہلے کیا ہے، سب کچھ وہی چیزیں، ٹھیک ہے. تمام چیزیں وہی چل رہی ہیں. یہاں پر تمام چیزیں وہی چل رہی ہیں، دیکھیں. لیکن یہاں ہم نے سچویشن کی گئی جیسے کہ ہم نے آپ نے اصول بنایا تھا کہ یہاں ہم نے جو بیلنس ایز پر کیش بک کر دیا، بیلنس ایز پر کیش بک کر دیا تو نیچے کے تمام جو اصول ہم نے اس طرف کیے تھے، یہاں جو ہم نے اپنائے تھے اس والے طرف، جب ہم اس طرف آئے ہیں تو چونکہ ہم نے اوپر کا جو بیلنس ہے بیلنس ایز پر کیش بک لکھ دیا ہے، اور ادھر یہاں پر ہمارے پاس تھا بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ، تو اس طرف آنے پر یہ نیچے والے سارے اصول اے بی سی ڈی جو ہیں سب کے سب چینج ہو جائیں گے. جو جناب علی لیس تھا وہ ایڈ ہو گیا، جو ایڈ تھا وہ لیس ہو گیا، یہ لیس ہے، ٹھیک ہے. جبکہ سامنے ہی آپ کے ایڈ ہوا ہے. پھر آپ اور نیچے آ جائیں گے، نیچے آپ دیکھیں گے یہ ایڈ ہو گیا، بالکل سامنے دیکھیں وہ لیس ہوا ہے. اسی طرح ہم یہ والی لسٹ بھی آؤٹ کر لیں گے، سبھی اس کو لسٹ آؤٹ کریں گے. تو اس کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ بیلنس ایز پر بینک بک، یہ بیلنس ایز پر بینک بک آٹومیٹک آ گیا. یہ ہم نے صرف خانے بھرے، ہم نے کوئی اس میں زیادہ محنت نہیں کی ہے، بس یہ ہم نے بلینک فارم اب ایسے بنا لیں، ٹھیک ہے. ابھی تو ہم نے ساری کراس مار دی ہیں، تو ان کراس کے اندر ہم رقمیں بھر لیں گے. جب رقمیں بھریں گے تو ہمارے پاس یہ دیکھیے گا آپ، یہ ہمارے پاس اس والی سائڈ پر جب ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر، تو یہاں پر ہمارے پاس بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے. کیونکہ اوپر کا جو ہم نے لیا تھا بالکل اسٹارٹ کے اوپر ابھی ہم جاتے ہیں تو ہم نے لیا تھا بیلنس ایز پر کیش بک، بالکل اس کے برعکس جب ہم نے شروع کیا تھا اسٹارٹنگ میں، کیونکہ زیادہ تر ہم اسی طرح سے بناتے ہیں. تو یہاں پر ہم نے کیا کیا تھا، یہ ہم نے بیلنس ایز پر بینک اسٹیٹمنٹ لیا تھا، یہ دیکھیے. اور یہ پھر مسلسل نیچے آتا جا رہا ہے، بینک اسٹیٹمنٹ میں پلس مائنس پلس مائنس پلس مائنس، اور آخر میں جو آئے گا وہ اس کے مخالف والی کتاب کا بیلنس آئے گا، یعنی کہ بیلنس ایز پر کیش بک. اس طرح سے یہ آپ خانوں کی اسٹڈی کر لیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا. اور اصول جو ہم نے آپ کے پہلے بنا لیا ہے وہی اصول ہے، اس کو توجہ سے کریں گے تو کوئی بھی غلطی ہوگی وہ آٹومیٹکلی صحیح ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر، تھینک یو ویری مچ.